دیکھو، ایک صاحب کی جانب سے سوال یہ آیا تھا کہ مفتی صاحب میری 3 لڑکیاں ہیں اور ان 3 لڑکیوں میں سے ابھی تک ایک بھی لڑکی کا رشتہ نہیں ہوا ہے، تو مناسب رشتے کے لیے کوئی عمل، کوئی وظیفہ، کوئی دعا بتلا دیجئے کہ جس کی وجہ سے آسانی کے ساتھ میں رشتہ ہو جائے، کسی طرح کی دقت اور رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو دیکھیے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ نمازوں کا اہتمام کریں اور فرض نماز کے بعد میں اللہ رب العزت سے دعا مانگے، اس لیے کہ نمازوں کے بعد میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے نمازوں کا اہتمام ہو اور فرض نماز کے بعد میں خصوصاً اسی کے تعلق سے اللہ رب العزت سے ضرور دعا مانگے۔ اسی طریقے سے غروب آفتاب کے وقت میں اور تہجد کے وقت میں اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ہاں، دعا کریں، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے صلاۃ الحاجت خاص طور سے اسی نیت سے پڑھیں اور اللہ سے مانگیں۔ باقی اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ اوراد و وظائف اور کچھ اعمال بتلا دیتا ہوں کہ جو کرنے کے ہیں، کہ جن اعمال کی برکت سے انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ مناسب رشتوں کا، جوڑوں کا انتظام فرما دے۔ پہلا عمل تو دیکھیے یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اس آیت کریمہ کا کثرت سے ورد رکھیں۔ ہاں، کہ جس لڑکی کا رشتہ کرنا ہے تو اس لڑکی کو چاہیے کہ اس آیت کریمہ کا کثرت سے ورد رکھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھے۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر والد وغیرہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو کوئی دقت و حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا عمل ہے کہ نماز عشاء کے بعد میں 1100 مرتبہ یا لطیف پڑھنا ہے، لیکن اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور پھر اللہ رب العزت سے دعا مانگنا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا عمل ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو 28ویں پارے کے اندر ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تو یہ آیت کریمہ نماز عشاء کے بعد میں 41 مرتبہ پڑھنا ہے اور اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کرنا ہے۔ اور چوتھا عمل یہ ہے کہ صبح و شام ایک مرتبہ سورہ واقعہ اور سورہ طارق روزانہ اس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یہ بھی بزرگوں کا بتلایا ہوا مجرب عمل ہے۔ اور دیکھو، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ رشتہ تو جو ہے لڑکے والے لے کر کے آتے ہیں، لڑکی والے تو نہیں لے کر کے جاتے ہیں۔ تو اگر اکثر و بیشتر علاقوں کے اندر تو یہی ماحول اور یہی مزاج ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں ہوتا ہے کہ لڑکی والے جو ہے پیشکش کرتے ہیں، رشتے میں پہل کرتے ہیں کہ ہماری لڑکی سے رشتہ کر لیا جائے۔ بہرحال بعض علاقوں میں یہ بھی ہوتا ہے۔ تو دیکھو، اگر یہ ماحول اور مزاج ہے کہ لڑکے والے رشتے میں پہل کرتے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی مناسب رشتہ ہے کہ جن کو ہم اپنی بیٹی دے سکتے ہیں، تو اس اعتبار سے ایسے شخص کو چاہیے کہ اگر بذات خود جو ہے بات نہیں کر سکتا ہے تو کسی کے ذریعے سے بات کر لیں، کسی کے ذریعے سے ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دے اشارے میں، تاکہ وہ لوگ بھی سمجھ جائیں اور وہ لوگ جو ہے رشتہ لے کر کے آ جائیں۔ باقی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ لڑکے والے ہی پہل کریں اور لڑکی والے نہیں کر سکتے۔ اگر لگ رہا ہو تو لڑکی والے بھی پہل کر سکتے ہیں، شرعی نقطۂ نظریے سے اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ کسی کو اپنے تابع کرنے کے لیے کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ کرنا کہ جس کی وجہ سے سامنے والا ہمارے تابع ہو جائے، مسخر ہو جائے، تو فی نفسی ہی چاہے وہ عمل جائز بھی ہو، مباح بھی ہو، لیکن شرعاً پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم ایسے اوراد و وظائف سے بچتے رہے کہ جو جس میں مسخر کرنا پایا جاتا ہے، اپنے تابع بنانا پایا جاتا ہے، تو ایسا کوئی عمل ہم اپنے اعتبار سے نہ کریں، یہ شرعی نقطۂ نظریے سے ناپسند ہے، اس لیے ایسے عمل سے بچتے رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو ہے جو بے نکاح ہے ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما دے۔ اللہ ہمیں شریعت کی منشا، شریعت کے مزاج کو صحیح سمجھنے والا بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔